ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو تحدید فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ، ان کے ظلم پہ پکڑ لے تو پھر زمین پہ کوئی چلنے والی چیز بھی نہیں ہو، لیکن اس کی حکمت ہے کہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ وقت معین آ جائے گا تو لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہوگا اور نہ آگے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے ان چیزوں کو وہ ثابت کرتے ہیں جس کو خود برا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں، شرکاء بناتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں کہ ان کو جنت ملے گی۔ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُ النَّارِ، یقینی بات ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفَرَّطُونَ، اور اسی میں وہ سب سے زیادہ عذاب دیے جائیں گے اور اسی کے اندر وہ یعنی اپنے آپ کو ہلاک پائیں گے۔ مُعَجَّلُونَ إِلَى النَّارِ مُفَرَّطُونَ، جلدی جلدی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کے گناہوں پہ پکڑ لے تو پھر تو دنیا میں کوئی ابن آدم، کوئی انسان، کوئی جن زندہ ہی نہیں رہ سکتا، جو کون ہے جس کے اندر کوئی غلطی یا خطا نہیں ہے۔ لیکن اس کا نظام ہے، اگر وہ برے لوگوں کو پکڑ کے ہلاک کر دیں تو باقی تو صرف نیک رہ جائیں گے، پھر ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ یہ لازمی بات ہے کہ ان کا برے ہو لوگوں کا بھی زندہ رہنا ضروری ہے حیات دنیا کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ لو لم تذنبوا، اگر تم لوگوں نے گناہ نہ کیا یا گناہ تم سے نہ ہوتے، اللہ تمہیں ہلاک کر دیتے، کوئی اور قوم لے آتا۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما دے، ورنہ تو ہر آدمی کے اندر گناہ ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ کلنا خطاؤون، ہم سب خطا کار، لیکن خیر الخطائین التوابون، لیکن اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو غلطی کے بعد اللہ کے دروازے پہ رو رو کے توبہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ توبہ دیکھیں نا، اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ گار ہی نہ ہو تو پھر وہ ستار العیوب کس کا ہے؟ غفار الذنوب، اس کی صفت کیسے پوری ہوگی؟ تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے۔ اور جب آدمی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، جیسی اس کی شان میں ذبح ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ملائکہ کو، علم عبدی ان لہ رب سیغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے تو رو رہا ہے، اس لیے تو وہ معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، لیکن اگر ہو تو پھر فوراً توبہ۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے جو 2 فرشتے مقرر کیے ہیں نا، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر، ایک بائیں کندھے۔ دائیں والے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم جو نیک کام کریں گے وہ لکھے گا، اور بائیں والے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ہم غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، خطا کریں گے، وہ لکھے گا۔ تو جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو دائیں والا اس پہ حاکم ہو کہتا ہے ابھی نہ لکھنا، ابھی ذرا صبر کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ اگر پھر بھی توبہ نہ کرے تو پھر وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی یہ رحمت دیکھیں کہ ہم نیکی کریں تو 10 لکھے جائیں، گناہ 1۔
حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ وہ شخص پر کتنا بدقسمت ہے کہ جس کے احاد جو ہیں وہ عشرات سے بڑھ جائیں قیامت میں، کہ اس کے ایک ایک جو ہیں وہ 10 سے بھی بڑھ جائیں، تو پھر اس کی ہلاکت تو یقینی ہے۔ اور توبہ کا معنی اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور میری 1,00,000 بار توبہ، اور میری 10,000 بار، تو یہ تو باتیں ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے جس کے اندر وہ مبتلا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ اس بات پر بھی عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہاں انسان ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے سب سے پہلی چیز جو ہے الاقلاع عن الذنب کے گناہ، وہ گناہ کو چھوڑے، والندم علیہ، اس پر اس کو شرمندگی بھی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر عزم صادق بھی ہو کہ یا اللہ میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں۔ اور اس طرح بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ صرف توبہ کرنے کے بعد کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس علاقے کو، اس صحبت کو، ان دوستوں کو بھی چھوڑ کے صالحین کی صحبت اختیار کرے، ورنہ تو پھر توبہ توڑ دے گا۔ توبہ بھی کرتا رہے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھتا رہے، توبہ کتنی دیر چلے گی؟ توبہ بھی کرتا رہے اور غیر محرم عورتوں کے چہرے پر بھی نظریں ٹکا کے بیٹھا ہو، تو پھر اس توبہ، وہ تو پھر توبہ نہ ہوئی، وہ تو نعوذ باللہ اللہ سے مذاق ہو گیا۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ ہماری جو آج کل توبہ ہے نا، یہ توبہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے بھی توبہ کریں کہ ہم نے غلط توبہ کی۔ اور دوسرا نظام یہ ہے میرے اللہ کا کہ جو اللہ نے کسی قوم کے لیے وقت مقرر کر دے اس سے پہلے عذاب نہیں آتا، وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب انتہا ہو جاتی ہے، اب ان کی بالکل گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ آدم اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر این دم اس وقت تک اللہ نے کبھی کافر کو کافر ہونے کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے کافروں کو بھی اس وقت عذاب دیا ہے جب کفر کے ساتھ انہوں نے جرم کیا، ورنہ کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم گناہوں سے نفرت کرو لیکن گناہ گار سے تو نفرت نہ کرو، کافروں سے تو نفرت نہ کرو، وہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہیں، تب ان تمہارے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا اللہ ان کو تو آپ نے انسان بنایا، کتنی خوبصورت شکل صورت دی ہے، پھر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اسی لیے میں اس وقت تقریباً یورپ میں تھا، تو ایک جگہ ہے وہاں لیورپول ایک جگہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، تو ہم دوست جا رہے تھے، تو میری گاڑی جو چلاتے ہیں نا وہ حاجی موسیٰ پٹیل، اللہ ان کو خوش رکھے، بڑا ہی اللہ والا اور نیک آدمی ہے، وہ صرف میرے لیے بیچارہ پھر چھٹیاں کر لیتا ہے اپنی نوکری سے، اور ہمیں اس کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا بندہ ہے اور لندن کا گویا کہ گرداور لگا ہوا ہے، ایک ایک انچ کو جانتا ہے، چونکہ پہلے وہ ٹرک چلاتا تھا، کمپنی کے مال سپلائی کرتا تھا، تو پھر وہ ہمیں کہتا ہے جی ہم انشاءاللہ یہ نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ 50 میل کے بعد مسجد ہے، اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے مجھے بتلایا ایک جگہ کہ حضرت یہ وہ جگہ ہے، یہاں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایک بہت بڑا گرجا، میں نے کہا ہاں عیسائیوں کے ہوتے ہیں وہ گرجے کہلاتے ہیں،
تو کبھی کبھی میں تقریر میں بڑے آرام سے کہتا تھا گر جا. ان کو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن بہت بعد میں پھر ان کو سمجھ آئی کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یعنی گر جا بس. تو اس نے کہا جی کہ یہاں پر تبلیغی جماعت کے کچھ 4 بندے آئے، وہاں اتنی سردی ہے نعوذ باللہ کہ نقطہ ان جماعت سے بھی نیچے، 0 سے بھی نیچے. اب وہ مسجد ڈھونڈ رہے، مسجد کہاں ملے بھئی ان علاقوں میں. انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی گرجا ہے، انہوں نے کہا کچھ وہ ہے تو ان کا عبادت خانہ نا. وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پادری صاحب ان کے جو تھے وہ نکل آئے. انہوں نے کہا کیا بات؟ دیکھا داڑھی والے ہیں، بیگ کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، اور یہاں کوئی ہمیں مسجد نہیں ملی ٹھہرنے کے لیے. اگر آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنے اس گرجے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، چلو ورنہ باہر تو ہم مر جائیں گے سردی میں. وہ سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، چونکہ وہ ان کا مولوی تھا نا، پادری تھا نا ان کا. انہوں نے کہا کہ حضرات میں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، نہ تو یہاں میرے اس مقصد میں کوئی تم تبلیغ کرو گے، نہ تقریر کرو گے، اور نہ گشت پہ جاؤ گے، نہ کسی کو تبلیغ کر کے یہاں لے آؤ گے. بس تم اپنی رات گزارو اور پھر آرام سے صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں. اور یہ سارا کچن ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز جو مرضی ہے پکاؤ کھاؤ، اس کی بھی تمہیں اجازت ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ٹھیک ہے، شرط منظور ہے. ہم نے تو رات گزارنی ہے، کہاں ہم گشت پہ جائیں گے اور کہاں کسی کو یہاں لے آئیں گے. بہرحال انہوں نے کھانا وانا بنایا، کھایا، نمازیں پڑھی. پھر رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو ان کا جو امیر تھا نا جی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بھائی دیکھو، اس پادری نے، چاہے یہ کوئی بھی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کافر ہے، اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اس نے ہمارے لیے اپنے مرکز کا دروازہ کھول دیا، ہم مہمان خانہ کھول دیا، ہمارے سونے کے لیے بستر، بیڈ، کھانے مہیا کیے ہیں. اب تم دعا کرو، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے کیا اللہ اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھول دے. اب وہ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. وہ پادری جو تھا نا وہ چھپ کے سن رہا ہے، یا اس نے کوئی سسٹم ایسا رکھا ہوا تھا کہ وہ سن لیتا تھا. صبح کی نماز پڑھی، ناشتہ کیا، وہ آ گیا. انہوں نے کہا حضرات میں نے رات سنا ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں کر رہے تھے. میں نے کہا جی آپ کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا بات سنو، مجھے کلمہ پڑھا دو. آپ کو ہم سے اتنی ہمدردی ہو گا، کیوں ہمدردی نہ ہو بھائی، تم انسان ہو، مولوی ہو، ان کے عالم ہو، احبار ہو. اور اللہ تو ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہماری طرف، ہم اسی بات میں اتفاق کر رہے ہیں، اللہ کی توحید پر، انبیاء کی نبوت اور رسالت پر. تو اس نے کہا دیکھو میری ایک شرط ہے کہ میرے اسلام کے بارے میں کسی کو بتلانا نہیں. میں نے کہا اتنی جلدی تمہیں اثر کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں حضور پاک کی گیا، اور حضور پاک نے فرمایا یار ان بندوں کو دیکھ کر بھی تمہیں دین اسلام سمجھ نہیں آیا، تو بس میرے لیے اس سے بڑی ہدایت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات کسی کو نہ بتلائیں، لیکن میں انشاءاللہ صرف خود مسلمان نہیں، اسلام کے لیے کام کروں گا. انہوں نے کہا جی اس بندے نے اتنی محنت کی کہ اپنے پورے حلقے کو کلمہ پڑھا دیا، اور آج ان کے اسی مرکز سے لاکھوں پاؤنڈ جو ہے ہمارے مدرسوں کو اور دینی اداروں کو چندہ جاتا ہے. اب اس نے اعلان کر دیا ہے کھل کے، جب اس کے سارے نوازی ٹھیک ہو گئے پھر اس کو کسی کا کیا ڈر تھا؟ تو اس لیے جب آپ ہمدردی کریں گے تو اس وقت اثر ہوگا. ابھی مجھے 2 دن پہلے مولانا کلیم اللہ صاحب صدیقی جو ہیں فرما رہے تھے کہ ہم شاید دیوبند کے علاقے میں یا کسی جگہ پھلک میں بیٹھے تھے،
کہ وہاں ایک بھنگی جو ہے نا وہ نالیاں صاف کر رہا تھا۔ جب ہمارا ناشتہ آیا میں نے کہا بھائی اس بھنگی کو بلاؤ، اس کو بلایا، وہ بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہ درد تھا، اور بھنگی کو کہا ہاتھ دھو بھائی، اور نے کہا حضرت میں تو ہندو ہوں، اور ہم نے کہا بھائی بندے ہو کہ نہیں ہو؟ انہوں نے کہا بندہ تو ہوں۔ انہوں نے کہا ہاتھ دھو۔ انہوں نے کہا اس نے ہاتھ دھوئے، میں نے اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو ناشتہ کرایا اور ایک ایک لقمہ توڑ کے ان کو دیتا تھا منہ میں۔ جب ہم نے ناشتہ واشتہ کر لیا، اس نے کہا حضرت آپ مہربانی کریں آپ کتنی دیر یہاں رہیں گے؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ باقی ہے۔ انہوں نے کہا بس 1 گھنٹے میں میں آ جاتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے غسل کیا، اپنی بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی، لڑکیوں سب کو لے کے، انہوں نے کہا جی سب کو کلمہ پڑھا۔ آج ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اسلام میں اتنی ہمدردی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، اسلام تو مذہب ہی ایسا ہے کہ بلال بھی میرے مدنی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ وہاں تو غلام کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اور بلال کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت ہی، دعوت زبان سے نہیں، آپ عمل سے دعوت دیں لوگوں کو، پتہ لگے۔ یہی وجہ ہے نا کہ دیکھو کہ یہاں سے صحابہ نکلے ہیں مدینہ منورہ سے پوری دنیا میں، جہاں جہاں صحابہ گئے اسلام پہنچ گیا۔ چائنا میں 7 صحابہ گئے، آج بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کی قبریں بھی بیجنگ میں ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا لباس، ان کا طرز، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا سنت نبی کے مطابق، لوگ دیکھ کے بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں تو ہمارے ہر بڑا آدمی جو ہے وہ ایسے سوٹ پہنے گا اور ٹائی لگائے گا، وہ انگریزوں سے بھی بڑا انگریز نظر آتا ہے، تو کسی کو کیا پتا کہ یہ مسلمان ہے؟ انہی کی طرح سوٹ پہنتا ہے، انہی کی طرح سگار پیتا ہے، انہی کی طرح شراب پیتا ہے، انہی کی طرح ہوٹلوں میں جا کے ڈانس کرتا ہے، تو کون سمجھے کہ یہ مسلمان ہے اور کیسے اسلام کا اثر ہو؟ اس لیے اللہ کا نظام ہے، اللہ اس وقت تک قوموں کو ہلاک نہیں کرتے۔ اب دیکھیں قوم عاد جب انتہا پہ پہنچ گئی اللہ کا عذاب آ گیا، قوم سمود جب انتہا پہ پہنچ گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا، قوم لوط جب گناہوں میں انتہا پہ پہنچ گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ ایسے عذاب نہیں دیتے کہ کافر اہل حدیث کو مار ڈالو، نہیں، اور نہ دین میں کوئی جبر ہے کہ اس کی تلوار کندھے پہ رکھو اور کہو پڑھو کلمہ۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک پٹھان ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے پٹھان بھائی ہوتے تو بادشاہ ہے نا جی، تو بیٹھا ہوا تھا ٹرین میں، ساتھ ایک ہندو بیٹھا تھا، پتہ نہیں پٹھان کو کیا خیال آ گیا، اس نے کہا کچھ کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا خان صاحب میں ہندو ہوں، مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اور نے کہا کہ دیکھو کلمہ پڑھو ورنہ اٹھا کے تم کو گاڑی سے نیچے پھینکے گا۔ وہ ڈر گیا بیچارہ، اس نے کہا اچھا خان صاحب میں کلمہ پڑھا، کہا کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ ہمارا حال تو وہ ہو گیا، کسی کو جو کہو نماز پڑھو، جب تمہیں نہیں آتی نماز تو کسی کو پڑھاؤ گے کیا؟ بیوی کو کہو نماز پڑھو، تمہیں پہلے خود آتی ہے، تمہیں خود دعا قنوت آتی ہے کہ بیوی سے دعائے قنوت سنو، تمہیں نہیں آتی، پردہ رکھا ہوا ہے، تم اس کو نہیں کہتے، وہ تم کو نہیں کہتی، نماز دونوں نہیں پڑھتے، گھر برباد ہو گئے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا قرآن نہ ہو اور نماز نہ ہو وہ گھر مردہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک نظام ہے، میں اس وقت تک عذاب نہیں کرتا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ ظالم اپنے لیے تو لڑکیوں کو برا سمجھتے ہیں لیکن میرے لیے لڑکیاں بناتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں ان کو روزی دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں ان کو رزق دیتا ہوں، میں ان کو عذاب نہیں دے کہتا کہ یہ مجھے اللہ فرماتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تم نے مجھے گالیاں دی لیکن میں نے تجھے رزق دیا،
وہ گالی کیا تھی کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں، اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کی زبانیں کفر کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے جنت کے اندر بھی نعمتیں ملیں گی، فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ یقیناً ان کو جلد سے جلد، اصل میں ان کے اعمال ان کو جلد سے جلد جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تاللہ، مجھے اپنی قسم ہے، اللہ اپنی قسم بھی کھاتے ہیں، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی رسول بھیجے، لیکن انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ان کے نظروں میں کہ یہی تمہارے باپ دادے کا دین ہے، اسی پہ تم قائم رہو، گناہوں میں ڈال دیا، نشے میں ڈال دیا، شرابوں میں ڈال دیا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور آج بھی شیطان ہی ان کا ساتھی ہے، ان کا دوست ہے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان سب کے لیے بھی، شیطانوں کے لیے بھی اور ان بدبخت کافروں کے لیے بھی عذاب دردناک ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میرے محبوب آپ پر جو ہم نے قرآن اتارا ہے، کیوں؟ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ ان کو سمجھائیں، کھول کھول کے بتائیں کہ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے۔ جس چیز میں وہ جھگڑے کر رہے ہیں ان کو کھول کے سمجھائیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ وَهُدًى، دلوں کے لیے ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور جو آدمی قرآن کو پکڑ لے عمل کرے اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ هُدًى وَرَحْمَةً، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، ان کے دلوں کو قرآن زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن حیات القلوب ہے۔ فرمایا اب اللہ اپنی قدرت کی مثال دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین جب مر چکی تھی، بنجر ہو گئی تھی، زمین کے اندر کوئی پانی کا قطرہ نہیں تھا، اللہ نے پانی برسا کے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن اتار کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ جیسے بارش جو ہے وہ زمینوں کی زندگی ہے اور قرآن ہمارے دلوں کی زندگی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس کے اندر آیات ہیں، دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں قرآن کو، صرف انہیں کے سنا سمجھا نہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور ان کے لیے نشانیاں ہیں۔